لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کہ ہم جمع ہوتے ہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں جو صاحب آیت تطہیر ہے. اب غور کریے گا، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی اس کو بعد میں سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت آپ کو ہر طرح کے رجس و خباثت و نجاست سے دور رکھے. یہ اللہ کا ارادہ. مجھے انصاف سے بتائیے، اللہ صرف اہل بیت علیہ السلام کو پاک دیکھنا چاہتا ہے یہ ہمیں بھی؟ آپ کبھی اس آیہ کریمہ میں غور کریے. انما یرید اللہ، ارادہ خدا یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کی نجاست اور خباثتوں سے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ دور رکھا. یہ ارادہ خدا ہے. خوب ہم میرے اللہ ہم کیسے پاک ہوں؟ کہ میں نے اپنے ارادے سے انہیں پاک رکھا ہے، اب تمہیں پاک ہونا ہے تو ان کے پاس آ جاؤ. توجہ فرمائیں. یعنی تمہاری پاکیزگی کا ذریعہ اب یہ بنیں گے، یعنی جتنا ان کے قریب ہوتے جاؤ گے، جتنا ان کے کردار کو اپناتے جاؤ گے، وہ کردار تمہاری پاکیزگی کا سبب بنتے جائیں گے. جتنا تم امام حسین کے قریب ہوگے تم پاک ہوگے، جتنا پاک ہوگے بندگی کی راہ میں آگے بڑھو گے. لہٰذا ہم اگر اپنے وجود کو پاک کرنا چاہتے ہیں، ان نجاستوں سے جو خدا کی قسم ہماری نمازوں میں فرق لاتی ہیں، وہ نجاستیں، وہ خباثتیں جو ہماری عبادتوں کو صحیح انجام نہیں دینے دیتی، ان سے پاک ہونے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کسے قرار دیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور محبت ہے. اور الحمدللہ یہ ولایت و محبت آپ کے پاس ہے، یعنی پاکیز ہونے کے اور پاکیزگی کے سارے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں. اب اس فرش مجلس سے اٹھیں تو ہر روز اپنے اندر پاکیزگی کا ایک الگ مظہر لے کر اٹھیں. ہر پاکیزگی اسی در سے آپ کو ملے گی. اسی عنوان سے اس حکمت نامے کو حضرت امیر کے عنوان کلام قرار دیا کہ حضرت اس مقام پر ہمیں اور آپ کو کہاں متوجہ کرانا چاہتے. حضرت در حقیقت ان خباثتوں سے ہمارے وجود کو نکال رہے ہیں، تطہیر کے اور طہارت کے ان مرحلوں تک پہنچا رہے ہیں
جو ہماری عبادت اور بندگی کے لیے ضروری ہے۔ عرض کیا کئی باتیں اس مقام پر جو حضرت امیر کا کلام تھا کہ حضرت نے فرمایا ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو۔ حضرت نے آخر جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت فرمانا چاہتے کہ تم کس دنیا میں ہو، تم اپنے وجود کو کہاں لے کر گئے ہو، تم ان باتوں کا امر کیوں کرتے ہو جو خود انجام نہیں دیتے، تم ان چیزوں سے کیوں روکتے ہو جو خود تم جن سے نہیں روکتے، تم صالحین کے اعمال سے کیوں دور ہو جبکہ صالحین سے محبت کرتے ہو، تم مذنبین میں سے کیوں ہو جبکہ مذنبین اور گنہگاروں سے تم نفرت کرتے ہو۔ یہاں پر سرکار امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر جس مقام پر حضرت ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے قرار نہ ہو۔ عرض کیا کہ عنوان گفتگو یہی ہے کہ ان لوگوں میں سے نہ بنو۔ یہاں حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ان لوگوں میں سے نہ بنو۔ کن لوگوں میں سے نہ بنو؟ یخاف علی غیرہ بادنا ذنوبہ، ان لوگوں میں سے قرار نہ پاؤ جو دوسروں کے چھوٹے گناہوں کو بڑا دیکھتے ہیں۔ بہت عجیب ہے واقعہ، امیر کائنات کے علاوہ یہ بیانات کہیں اور، یہ انسانیت کا درد ہے۔ یخاف علی غیرہ بادنا ذنوبہ ویرجو لنفسہ باکثر من عملہ۔ حضرت فرماتے ہیں تم ان لوگوں میں سے ہرگز اپنے آپ کو قرار نہ دو جو دوسروں کی نسبت زیادہ فکر مند ہیں کہ ارے یہ گنہگار ہے، یہ گنہگار ہے، یہ گنہگار ہے۔ وَيَرْجُو لِنَفْسِهِ، اور جب اپنی بات آتی ہے تو تھوڑا سا عمل اس کو لگتا ہے کہ بڑا ہے، میں آسان کروں، یعنی دوسروں کے چھوٹے گناہ بڑے لگیں اور اپنے معمولی عمل تمہیں بڑے لگیں، ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو قرار نہ دو۔ اب آپ واقعی دیکھیں درد نہیں آج سماج کا، آج ہم جب اپنے گناہوں کی نسبت آتے ہیں تو ہمیں اپنا گناہ لگتے ہی نہیں گناہ ہے۔ ایک تو پہلی بات ایکسیپٹ کر لیں کہ گناہ ہے، یہ ایک مرحلہ ہے، انسان قبول کر لے کہ ہاں میں نے غلط کیا، اس کے بعد پھر بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں ہم کہاں، ارے اتنے بڑے بڑے گنہگار لوگ موجود ہیں، ہمارے گناہوں کا کہاں حساب کتاب ہوگا۔ اس انسان کو اپنا گناہ چھوٹا لگتا ہے، وہی گناہ اگر دوسرے میں دیکھتا ہے تو قیامت برپا کر دیتا، ارے ان سے کہیے وہ غیبت کرتے، وہ ابھی 15 منٹ پہلے آپ کر رہے تھے۔ گناہ تو گناہ ہے۔ آپ غور کریے گا میں جو عرض کر رہا ہوں، جو درد ہے اور جو چیزیں آپ کو ترقی راہ بندگی میں نہیں، اگر ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا نا، یہ 15 سال نماز پڑھی، 15 سال اور پڑھیں گے نماز وہی سسٹم کے ساتھ رہنے والی ہے۔ آپ کبھی غور کریے نا، ہماری نمازوں میں ابھی تک فرق نہیں ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کروں، میں شاید اپنی بات کروں کہ وہ نماز جب سے واجب ہوئی ہے، پڑھنا شروع کیا، اس عمر تک واقعی نماز میں کوئی چینجنگ آئی ہے، کوئی تبدیلی آئی ہے؟ پہلے نماز کی حالت کچھ اور تھی اور اب نماز کی حالت کچھ اور بدل گئی ہے، یا وہی حال ہے ابھی بھی نماز کا جو 15 سال پہلے جو نماز تھی؟ میں بات نہیں کروں کہ آپ نماز کے ارکان کو بدلیے، نہیں، نماز میں وہ جو حال، وہ کیفیت طاری ہوتی تھی 15 سال پہلے کی جو نماز تھی، اب اس نماز میں کوئی چینجنگ آئی ہے؟ نہیں آئی۔ یا اب بھی میرے دل میں اتنی توجہات دنیا کی ہے، وہی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں جب بچپنے میں شروع کیا تھا، نماز میں ساری چیزیں یاد آ جاتی تھی، ابھی بھی نماز میں سارے آفس کے حساب کتاب ہو جاتے۔ اگر یہی حال نماز کا ہے تو یہ نماز تو نہیں بدلی نا؟ کیوں نہیں بدلی؟ سوال یہ کہ یہ عبادتیں جو ہے لمحوں میں بدلتی ہیں، نماز اپنا کام کر رہی، روزہ، میں شاید وہ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں جو نماز مجھ سے چاہی گئی ہے۔ میں سورہ حمد کی رعایت کر رہا ہوں، میں رکوع کی رعایت کر رہا ہوں، میں سجدے کی رعایت کر رہا ہوں، لیکن میں نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہے، ایک بات بریکٹ میں عرض کروں بچوں کے لیے، بزرگوں سے معافی کے حساب، دیکھیے اگر کسی چیز کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے شاید کبھی یہاں مثال دیا نہیں دیا، مگر نہیں، مثال سمجھنے کے لیے بہت، ہم نماز کیسے پڑھتے معلوم ہے؟ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ٹیلی فون پہ، ایک بیگ اذان ہوئی، فون کاٹا، وضو کیا، نماز کے لیے آگے کھڑے ہو گئے، یہ نماز کہیں نہیں پہنچی۔ نماز کے لیے خود مقدمات ہیں، یعنی دھیرے دھیرے اپنے آپ کو انسان کیا کرے، تیار کرے۔ آپ دیکھیں نہیں، پیغمبر اکرم جو نماز کا وقت قریب ہوتا تھا، پیغمبر کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ ائمہ اطہار کی سیرت کو دیکھے، وضو کرتے تھے تو اشک بہاتے تو، اور تمام کے لیے ہمارے یہاں دعائیں موجود ہیں،
یہ دعائیں کیوں موجود ہیں؟ یہ اسی لیے تاکہ تم اب نماز پر جا رہے ہو اس سے پہلے اپنے آپ کو کیا کرو، آمادہ کرو۔ حتیٰ اگر کبھی آپ پلین کو دیکھیے جب اڑتا ہے تو اس وقت ڈائریکٹ اڑ جاتا ہے اپنی جگہ سے، وہ رن وے پہ 2-4-10 کلومیٹر اس کو دوڑنا پڑتا ہے۔ یہ کیوں دوڑ رہا ہے؟ پیٹرول اتنا مہنگا ہے، اس کو زبردستی آپ دوڑا رہے ہو رن وے پہ، کنی جب تک دوڑے گا نہیں اڑنے کے لائق نہیں ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی پلین کو اگر ہوا میں آنا ہونا تو کچھ دیر تک رن وے پہ دوڑنا پڑتا ہے، تب یہ ہوا میں اڑتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ پہلے مقدمات کی شکل میں تھوڑا سے ہم مقدمات کو طے کریں تاکہ یہ نماز بلندی پہ جا سکے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم انہی چیزوں کو، حضرت امیر کی جو ہدایات ہیں، حضرت امیر کی جو نصائح، حضرت فرماتے ہیں ہرگز ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو قرار نہ دینا جنہیں دوسروں کے مختصر گناہ بڑے لگتے ہیں اور اپنے مختصر اعمال بڑے لگتے ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ ہم نے کیا مجلس پڑھا، اس کے بعد ہم کو لگا کہ ہم نے پورا دین سنبھال لیا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو ایک مختصر سا عمل اپنا بہت بڑا لگتا ہے، دوسرے کا ایک مختصر سا گناہ سے بہت اپنے گناہ بڑے نہیں لگتے۔ یہ قیامت کی جگہ ہے، یہ خطرناک جگہ ہے۔ ان کے لیے حضرت امیر کے علاوہ کوئی اور آپ کو متوجہ نہیں کرا سکتا ہے کہ تمہاری بندگی میں خطرہ کہاں سے آتا ہے۔ بندگی میں خطرہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب انسان کو اپنی نیکیاں زیادہ لگنے لگے اور اپنے گناہ چھوٹے لگنے لگے۔ آسان ہے، بندگی کے خطرات میں سے خطرہ کیا ہے؟ جس دن آپ کو آپ کے گناہ چھوٹے لگیں اور آپ کی نیکیاں آپ کو بڑی لگنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بندگی کے خطرے میں ہو۔ چونکہ روایات بھری پڑی، میں ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک روایت ہے، حضرت فرماتے ہیں اربعۃ فی الذنب شر من الذنب، 4 ایسے گناہ ہیں جو گناہوں سے بھی بدتر ہے۔ عجب، یعنی جھوٹ بولنا گناہ ہے، اس سے بدتر کیا ہے معلوم ہے؟ اپنے بولے ہوئے جھوٹ پر فخر کرنا۔ غور کریے گا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن جب جھوٹ کو فخریہ بیان کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا تھا، نے ایسے کہہ دیا۔ روایت کہتی اربعۃ فی الذنب شر من الذنب، ایک الافتخار، گناہ سے بدتر کام معلوم ہے کیا ہے؟ جب انسان اپنے گناہ پر افتخار کرے، فخر کرے، ہم کو انہوں نے ایسا کہا، ہم نے ایسا کہا۔ مولا فرماتی یہ اس گناہ سے بدتر تھا جو تم نے انجام دیا۔ یعنی گناہ کے بعد تمہارے اندر ندامت آنی چاہیے، گناہ کے بعد تمہارے وجود میں فخر آتا ہے۔ مولا فرماتے اس گناہ سے بدتر ہے۔ دوسرا کیا معلوم ہے؟ الاستبشار، جب گناہ کو انجام دینے کے بعد انسان غم طاری نہ کرے بلکہ خوشی منائے، یہ اس گناہ سے بدتر ہے۔ تیسری چیز جو گناہ سے بدتر ہے وہ معلوم ہے کیا ہے؟ وہ یہی ہے الاستصغار، جو موضوع ہے کہ اپنے گناہ کو چھوٹا سمجھنا۔ یہ گناہ، آپ نے جھوٹ بولا یہ گناہ تھا، لیکن جب آپ نے یہ سوچا کہ یہ کہاں گناہ ہے اتنا بڑا، کہتے ہیں یہ اس جھوٹ بولنے سے بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ غور کریں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں نے جھوٹ بولا گناہ تھا، لیکن جب جھوٹ کو میں نے چھوٹا گناہ سمجھا تو یہیں سے یہ گناہ جو سمجھا میں نے کہ چھوٹا ہے، یہ اس جھوٹ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے گناہوں کو استصغار، یعنی گناہوں کو مختصر اور چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ اب دعائے مکارم الاخلاق، میرے نوجوان بچے، دوست، بھائی، یہ دعائے مکارم الاخلاق آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ ایک مرتبہ اس کو جا کر پڑھیے، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے، کتنی حسین دعا ہے دعائے مکارم الاخلاق۔ اس میں حضرت کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ استقلال الخیر، میرے اللہ میری نگاہوں میں میری نیکیوں کو کم دکھا، وہ استکثار الشر، اور میری نگاہوں میں میرے گناہوں کو زیادہ دکھا۔ یعنی اگر تمہیں زین العابدین سے بندگی کا سلیقہ سیکھنا ہے تو مولا فرما رہے ہیں کہ انسان کو اس کی نگاہوں میں اس کی نیکیاں کم نظر آئیں
اور اس کے گناہ اسے کیا نظر آئیں؟ زیادہ نظر آئیں۔ حضرت امیر یہی فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے نہ قرار پاؤ کہ جنہیں دوسروں کے چھوٹے گناہ زیادہ نظر آتے ہیں اور اپنے اعمال انہیں زیادہ نظر آتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے اعمال انہیں کیا نظر آئیں؟ کم نظر آئیں۔ کچھ بھی کریے کم نظر آئیں۔ اس کا کس بیماری سے آپ بچیں گے معلوم ہے؟ آپ ایک بڑی بیماری سے بچیں گے جب آپ کو آپ کے اعمال کم نظر آئیں گے نا، تو آپ کے وجود میں تکبر اور عجب نہیں آئے گا۔ یہ جو بیماری نا عجب نام کی، شیطان کو اس کی 6000 سال کی عبادت نہیں بچا پائی اسی تکبر کی بنیاد پر۔ جب انسان یہ پرواہ کرتا ہے مجھ جیسا کون، میں نے کیا کچھ نہیں انجام دیا، میں نے کیا نہیں کیا، یہ وہ پہلا قدم ہے جس کے بعد آپ بندگی نہیں کر سکتے۔ اور جس دن آپ کو آپ کے گناہ کیا نظر آنے لگے؟ کم نظر آنے لگے۔ جس کو اس کے گناہ نظر ہی نہیں آئیں گے، جس کو اس کو گناہ معمولی نظر آئیں گے، وہ خدا کے حضور میں معافی مانگے گا۔ وہ تو اگر شب قدر میں بھی پہنچے گا نا تو 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ کو یوں ہی کہے گا، کیونکہ مجھے گناہ نظر آئے نا تب جا کر میں خدا کے حضور میں رو رو کے معافی مانگوں گا۔ جب مجھے اپنی کمی نظر ہی نہیں آتی، جب مجھے فقط اعمال خیر نظر آتے ہیں اپنے، تو میں کس چیز کا استغفار کروں گا؟ مجھے توجہ ہی نہیں۔ آپ اہل بیت کی سیرت میں میں بار بار آپ کو اعمال خیر جو اہل بیت انجام دیتے، ان سے بڑا اعمال خیر کوئی انجام دیتا ہے؟ لیکن سیرت اہل بیت میں آپ آ کر دیکھیے، اتنی بڑی نیکیاں انجام دینے کے بعد کہتی یہ مختصر ہے۔ میں روایت ایک دیکھ رہا تھا، ایک فقیر آیا مولا امام حسین کے در پر، آنے کے بعد اس نے سرکار سید الشہداء کی شان میں شعر پڑھے، بڑے اچھے اچھے شعر۔ اس اشعار میں سے ایک کا مصرع یہ تھا کہ مولا آپ کے نانا کے ذریعے اللہ نے ہمیں جہنم سے بچایا۔ یہ ایک شعر کا ایک مصرع ہے۔ مولا میری مدد کریے۔ حضرت نے جناب قمبر کو بلایا۔ جناب قمبر ان خوش نصیبوں میں حضرت امیر کے غلام، امام حسین کے غلام۔ حضرت نے جناب قمبر کو بلایا، کہا قمبر وہ حجاز کے مال میں سے کتنا بچا؟ کہا مولا 4000 دینار۔ 4000 دینار کا مطلب 4000 سونے کے سکے۔ کتنا بچا ہے؟ 4000 دینار بچا ہے۔ حضرت نے کپڑا لیا، اس کپڑے میں وہ 4000 دینار رکھا، خود دروازے کے پیچھے گئے، دروازے کے پیچھے سے ہاتھ نکالا، کہا یہ لو۔ اس کے بعد حضرت ایک جملہ کہتے ہیں ہمیں معاف کرنا کہ اس سے زیادہ ہم تمہاری مدد نہیں کر پائے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ غور کریے گا، میں جہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، مولا 4000 دینار کنی، یہی تو تم بندگی کا معنی سمجھے ہی نہیں۔ بندہ جب اپنے عمل کو بڑا نہیں سمجھتا نا، تو خدا اس کے عمل کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ انبیاء اس کے عمل پر افتخار کرتے ہیں۔ ہم خود ہی سے اپنے عمل کو بڑا سمجھتے ہیں نا۔ بندہ جب اپنے عمل کو، امام 4000 دینار دینے کے بعد کہتے ہمیں معاف کرنا، ہم اس سے زیادہ مدد نہیں کر پائے۔ کسی نے مولا دروازے کے سامنے تو آتے، کا اس کے چہرے کی شرمندگی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ غور کریے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ اعمال ہم 2 4 10 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ میں نہیں ہوتے ہیں، یہ خطرناک جگہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یرجو لنفسہ ہی بے اکثر من عملہ، اتنا زیادہ اپنے عمل پہ اترا رہے ہو، اتنا زیادہ اپنی نیکیوں پہ اترا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے تمہاری نیکیوں کی ویلیو کیا ہے؟ تم خدا کی راہ میں جب رہے ہو تو جو کچھ خدا کے حضور میں پیش کی، تکلف کی جگہ نہیں ہے کہ ہم کہیں تکلفاً ہم کہتے ہیں ارے کوئی کسی لائق نہیں، واقعاً کسی لائق نہیں۔ آپ حضور خدا میں جب ان نیکیوں کو پیش کرتے ہو نا تو واقعاً کسی لائق نہیں۔ اس ایک چیز کو آپ یقین کرو، مولا فرما رہے ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہیں ان کا عمل کیا لگتا ہے؟ بڑا لگتا ہے، اور ان کو اپنے گناہ چھوٹے لگتے ہیں۔ میں نوجوان بچے چونکہ ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں، واقعاً کبھی کبھی ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ بڑھ کر اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں کتنی مختصر گناہ ہے۔ روایت ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، پیغمبر نے صحرا میں لوگوں سے کہا
جو لکڑیاں جمع کر کے لاؤ. لوگوں نے کہا یہاں ایک پتا نہیں دکھ رہا ہے، آپ لکڑیاں منگا رہے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے رسول اللہ. پیغمبر نے کہا جاؤ تلاش کرو، محنت کرو، دیکھو کچھ تو ملے گا. سب گئے، جب لائی گئی لکڑیاں تو ایک ڈھیر لگ گیا. پیغمبر درس دینا چاہ رہے تھے. پیغمبر نے فرمایا اسی طرح تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ظاہراً دکھائی نہیں دیتے، لیکن جس دن ڈھونڈنا شروع کرو گے نا تو گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا. ابھی ہم اپنے آپ کو دیکھتے، اور یہ جس دن ہمیں یہ نہیں لگے گا نا واقعاً اپنے آپ کو راہ راست پہ لانے کی کوشش نہیں ہوئی، یہ تو دھوکا ہوگا نا. یہ دھوکا ہوتا ہے عموماً کہ مجھے اپنے آپ میں نیک بن گیا ہوں. جب میں اپنی نگاہ میں نیک بن جاتا ہوں تو اس کے بعد توبہ کس چیز کی، اس کے بعد استغفار کس چیز کا. حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو ان لوگوں میں قرار نہ دو جنہیں ان کے گناہ چھوٹے لگے اور ان کے اعمال نیک کیا لگنے لگے، زیادہ لگنے. یہ ایک مرحلہ ہو. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان لوگوں میں قرار نہ دو یعجبو لنفسہ اذا عفیا ویقنت اذا ابتلیا. عجب مولا کی حکمت ہے. فرماتے ہیں اپنے آپ کو ان لوگوں میں قرار نہ دو کہ جب اس کے پاس تھوڑا سا پاور ہوتا ہے تو اکڑتا ہے، تھوڑا سے مشکلات آتی تو مایوس ہو جاتا ہے، یعنی دونوں جگہ ہار جاتا ہے. ذرا سے حالات عافیت، اوفیا کا مطلب عافیت. آدمی کی زندگی ہے، اس زندگی میں کبھی عافیت ہے کبھی بلائیں، دونوں ہیں نا، مصائب بھی ہیں خوشیاں بھی ہیں. آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ صرف کامیابیاں ہیں، ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے ہاتھ رکھا ناکامیاں آتی. انسان اس کنڈیشن میں رہے کہ دونوں حال میں اپنی بندگی کو نہ چھوڑے. جب کامیابی، جب ہر طرف سے عافیت ہے، عافیت جو کام کر رہے ہیں کامیاب، صحت اچھی، طاقت اچھی، اس وقت یہ عافیت تمہیں مغرور نہ کرے. اور جب بلاؤں میں گھر جاؤ، مشکلات میں گر جاؤ تو یہ بلائیں تمہیں مایوس نہ کریں. دیکھیں عجیب ہے، ہم کیا ہوتا ہے کبھی کبھار جب بلاؤں میں گھرتے تو ایک بیگ ہم کو لگتا ہے کہ دنیا ختم، کچھ بھی نہیں بچا. آپ دیکھیے، آپ کبھی غور کریے گا، دنیا ختم، کچھ بھی نہیں بچا. اور کچھ سماج کے بھی وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے پروپگنڈے کو پھیلاتے ہیں. جملہ کہوں، دنیا میں امید جگاؤ، مایوسی نہ پھیلاؤ. توجہ فرما رہے ہیں، نوجوانوں کے اندر امید جگاؤ، مایوسی ارے نہیں کچھ بھی نہیں، اب کسی کام میں کامیابی نہیں، سب ختم ہو گیا، دنیا عجیب ہو گئی ہے. آپ کیا کرو، لوگوں سے امید جینے کی چھین لے رہے. جس کے پاس امید نہیں بچتی نا وہ آگے کبھی کام نہیں کرتا. امید ہوتی ہے جو انسان کو آگے تک لے جاتی. مولا فرماتے ہیں ذرا سا طاقت آ جائے تو مغرور نہ بننا، ذرا سی پریشانیاں آ جائیں تو مایوس نہ ہونا. آپ کبھی غور کریے، غرور اور یاس یہ دونوں انسان کے لیے خطرناک ہے. غرور کب آتا ہے انسان کو؟ جب انسان کے پاس طاقت آ جائے. روایت ہے ینبغی للعاقل ان یحترس نفسہ من سکر المال وسکر القدوہ وسکر المدح وسکر العلم. مولا فرماتے ہیں کہ ضروری ہے ایک عقل مند انسان کے لیے کہ اپنے آپ کو کچھ نشوں سے بچائے. نشوں سے تعبیر مولا کی کیا؟ سکر ہے. سکر جو توضیح میں آپ پڑھتے ہیں مسکرات، نشہ آور چیزیں، تو وہاں نام دیا جاتا ہے شراب کا، تو اس کا، تو اس کا. یہ آپ کے جسم پر نشہ لاتے ہیں. کچھ اسی طرح نشے کے سامان ہیں جو آپ کی روح کو مست کر دیتے ہیں. اور وہ جو روح کو مست کرتے ہیں وہ کون نشہ آور چیزیں معلوم ہے؟ علم. یہ بھی بہت خطرناک ہے اگر صحیح نہیں ہوا تو. یہ 2 4 10 کتابیں آپ کو یاد ہو جاتی ہیں تو یہ علم الگ ہی نشہ لاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو کائنات میں ہر آدمی جاہل لگتا ہے. تو جب ہماری یہ بھی خطرناک ہے. پھر اس کے بعد 2 4 10 تعریفیں ہو جائیں، آدمی بار بار. ایک عجیب روایت ہے، امام سجاد فرماتے میرے اللہ مجھے لوگوں کی نگاہوں میں جتنا عزیز بنانا، مجھے میری نگاہوں میں اتنا ذلیل لگتا. یہ جا کے مینج ہوتا ہے، یہ جا. نہیں تو سکر القدرہ یہ طاقت کا الگ نشہ ہے.
پاور کا الگ نشہ ہے, مال کا الگ نشہ ہے. یہ نشے اترتے نہیں ہیں. بعض نشے معلوم ہے کہاں جا کے اترتے؟ سیدھے قبر میں. شرابی کا نشہ 2-4 گھنٹے میں اتر جاتا ہے, لیکن بعض اوقات طاقت, پاور, مال, یہ سب کا نشہ سیدھے جا کے قبر میں اترتا ہے. اللہ کرے دنیا میں اتر جائے, ہاں یہاں اتر جائے تو توبے کی گنجائش ہے. قبر میں جا کے ہے روایت ہے, الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ سوئے ہوئے ہیں جاگیں گے. مولا کب جاگیں گے؟ جب مریں گے تو جاگیں گے. عجب, جب ہم جاگ رہے ہیں, حضرت ابھی یہ سو رہے, ان کی آنکھیں کب کھلیں گی؟ جب یہ مر جائیں گے. کامیاب وہی آدمی ہے جو مرنے سے پہلے جاگ جائے. مرنے سے, یا اور ایک روایت بتاؤں, وہ روایت بھی عجیب ہے بچوں کے لیے. موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ مرنے سے پہلے. یعنی کیا مطلب مر جاؤ مرنے سے پہلے؟ یعنی کیا؟ یہی وہی جو نشہ ہے نا, اس سے پہلے ایک مرتبہ اٹھ جاؤ. اے کاش اس سے پہلے ہم اٹھ جائیں, اور اٹھ جائیں گے تو ویلیوز ہم کو معلوم ہو جائے گی کہ ہمیں کہاں جانا ہے. ہم جب نشے میں, نشئی آدمی کو آپ دیکھیں کہیں پہ بھی جاتا ہے, کہیں پہ بھی گر جاتا ہے, کچھ بھی بولتا ہے. آپ نے دیکھا ہے بعض لوگ جب نشے میں ہوتے ہیں تو کچھ بولتے ہیں, لوگ اہلے جانے تو نشے میں. تو جو نشئی ہوتا ہے, شراب کا نشئی, وہ بھی کچھ بولتا ہے. یہ جس کو پاور کا نشہ ہوتا ہے نا, یہ بھی کچھ بھی بولتا ہے. نہیں بولتا یہ بھی کچھ, یہ بھی کچھ بھی بولتا ہے. جس کے پاس مال کا نشہ ہو, یہ بھی کچھ بولتا ہے. یہ وہی شرابیوں کی طرح یہ بھی بولتا ہے. لیکن اس کو تھوڑا سے لوگ نہیں مانتے, لیکن یہ نشئی والی بات کرتے. یہ کبھی کہتا ہے میں نہ ہوں تو یعنی کیا مطلب؟ آپ کیا ہو اس دنیا میں؟ یہ دیکھیں, یہ نشئی زبان ہے نا, نشے کی زبان. کیا میں نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, سب پرفیکٹ ہوگا. آپ سے پہلے بھی دنیا تھی, آپ کے بعد بھی دنیا رہے گی. یہ آپ نہیں چلا رہے. یہ نشے سے اپنے وجود کو کیا کیا جائے؟ دور کیا جائے. حضرت کیا فرما رہے اس مقام پر؟ ذرا سا مال و دولت آنے کے بعد, ذرا سے کامیابیاں آنے کے بعد, ہرگز ایسا نہ ہو جائے کہ تم اپنے آپ کو عجب کی بیماری میں لے جاؤ, اور ذرا سا ناکامیاں آ جائیں تو ایک دم آخری سٹیج پہ جا کے بات ختم کرو. نہ ملنا نہ جلنا, دنیا میں کونے میں بیٹھ گئے, سب ختم ہو گیا, سب لوٹ گیا. کہاں پر ہو آپ؟ کس خدا کو آپ مانتے ہو؟ اس خدا کو نہیں مانتے جس نے یوسف کو کنویں کے اندھیرے سے نکال کر تخت مصر پر بٹھایا تھا. کہاں سے خدا جناب یوسف کو لے آیا؟ آپ غور کریے, کنواں کا اندھیرا کہاں, اور پھر اس کے بعد وہ تخت کہاں, عزیز مصر بنا دیا. تو پھر مایوس کیسے ہوتے ہو؟ مایوس آپ دعائے کو میں نہیں پڑھتے, ارحم من راس مال ہی وجہ, میرے اللہ رحم کر اس پر جس کا کل کیپٹل سرمایہ کیا ہے, تو اس سے امید ہے. مایوس ہونے کی جگہ نہیں. میرے پاس اور کچھ تھوڑی نہیں ہے, میرے پاس جو کچھ ہے رجا ہے, امید ہے ذات حق تعالیٰ سے. اور جس نے ذات حق تعالیٰ سے امید رکھی وہ مایوس نہیں ہوا, وہ مایوس نہیں ہوا. آپ دیکھیے کربلا میں امام سجاد فرماتے, میرے بابا کے دہن اقدس پہ بار بار یہ جملہ تھا, الہی انت ثقتی فی کل کر, میرے اللہ ہر مشکل میں میرے اعتماد کا نام تو ہے, میرے اعتماد کا نام تو ہے. میں کسی اور طاقت پہ بھروسہ کر کے نہیں آیا ہوں. وہ حسین نہیں ہے جسے دیگر طاقتوں پہ بھروسہ ہو. حسین وہ ہے جسے ایک طاقت پہ بھروسہ ہے, وہ خدا کی طاقت ہے. میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں, دنیا کی کسی بھی طاقت پہ بھروسہ کرو وہ ختم ہونے والی ہے, سوائے ایک طاقت کے, خدا کے, جو ختم نہیں ہوتی. آپ دیکھیں قدرت لازوال کہیں نہیں ہے. آج جوانی ہے کل نہیں ہے, آج پیسہ ہے کل نہیں ہے. میں کس پر بھروسہ کروں؟ اس طاقت پہ بھروسہ کروں جو ابھی ہے, اگلے لمحے ہے یا نہیں ہے نہیں پتا. لیکن اگر میں اس قدرت لازوال پر بھروسہ کروں جو ذات حق تعالیٰ ہے, تو وہ قدرت تو اب بھی ہے, میں نہیں رہوں گا تب بھی ہوگی. تو ایسی قدرت پہ کیوں نہ بھروسہ کروں کہ جس قدرت پر بھروسہ رکھنے کے بعد یاس و مایوسی نہیں آتی ہے. یہ مایوسی انسان کے لیے خطرناک جگہ ہے, خطرناک جگہ ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, مایوسی اگر آپ کے اندر آ گئی
تو شیطان کا شکار آپ جلدی بنو۔ جیسے ہی آپ ذرا سی مشکل میں پھنسے اور آپ کو خدا کی قدرت سے یقین کم ہوا، یہیں پر آپ شیطان کے لیے ترنے والا ہو۔ ترنے والا کہتے ہیں بہت آسانی سے جو گلے میں اتر جائے، ہے روایت ہے شیطان کے لیے ہے کہ 5 چیزیں اگر انسان میں ہو تو وہ انسان شیطان کے قبضے میں نہیں آتا۔ بہت اہم ہے باؤنڈریز بنانا، کہاں سے ہم سب سے سارے دشمنوں سے بچتے ہیں کہ وہ نہ حملہ کرے، یہ نہ حملہ کرے۔ ایک دشمن شیطان، اس کے لیے بھی کچھ بنائیے سیفٹی ڈور کی یہ نہ آ پائے۔ یہ کہاں، یہ ہماری زندگی میں کیسے آتا ہے روایت ہے امام رضا علیہ السلام خط ہے، کافی مشہور خط ہے، جہاں پر حضرت نے فرمایا ہمارے شیعوں سے یہ کہنا ابلغنی اولیاء السلام۔ بڑا حسین خط ہے، اگر کبھی سرچ کر کے آپ پڑھیے، ابلغنی اولیاء السلام، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، وقل لہم، اور ہمارے چاہنے والوں سے یہ کہنا۔ ایک جملہ حضرت فرماتے ہیں ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، ہمارے چاہنے والوں سے یہ کہنا کہ وہ اپنے آپ پر شیطان کو مسلط نہ ہونے دیں۔ کیا کریں یہ اپنے آپ پر شیطان کو مسلط نہ ہونے دیں۔ مولا ہم کیسے روک پائیں گے؟ وہ تو ایک ایسا دشمن ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، وہ ہر طرف سے ہم پر حملہ کرتا ہے، ہم کیسے راستہ روکیں اس کا؟ دیکھیں شیطان آپ کا راستہ روکتا ہے مسجد تک جانے کے لیے، میں اپنی زندگی میں کیا کروں کہ شیطان کا راستہ روکوں نا، شیطان مجھ تک نہ آ پائے، کیا کروں؟ روایت کہتی خمستن، 5 چیزیں اگر کسی انسان میں ہے تو شیطان بے بس نظر آتا ہے۔ شیطان کو بے بس کرنا آسان کام نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں کو اس نے بے بس کیا۔ آپ کچھ ایسا کرو کہ شیطان بے بس ہو جائے۔ نہیں، شیطان کہتا ہے کہ میں مخلصین تک نہیں پہنچوں گا، تو ایسا تھوڑی نہیں کہ مخلصین سے اس کی کچھ دوستی ہے، کہے گا کہ نہیں وہ نہیں پہنچوں گا، نہیں پہنچ پاؤں گا، یعنی میں انہیں بہکا نہیں پاؤں گا۔ تو شیطان کو کیسے، یہ مایوسی انہی جگہوں میں سے جہاں پہ شیطان آپ کے لیے بہت آسانی سے آپ کی زندگی میں تھا۔ روایت کہتی ہے من اعتصم باللہ النیۃ صادقہ واتکل علیہ فی جمیع امورہ، پہلی چیز جو شیطان کو بے بس کرتی ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ من اعتصم باللہ النیۃ صادقہ، جو اپنا رابطہ خدا سے برقرار رکھے، واتکل علیہ فی جمیع امورہ، اور اپنے تمام کاموں میں خدا پہ توکل رکھے، شیطان اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا راستہ ہے، نیت صادقہ ہو خدا کی نسبت، واتکل علیہ فی جمیع امورہ، اپنی طاقت غیر و غیروں کو نہ بنائے، یہ اپنی طاقت ذات حق تعالیٰ کو مانے، توکل کرے حق تعالیٰ پر، شیطان بے بس نظر آتا ہے۔ یہ پہلا راستہ، شیطان کو اپنی زندگی سے دور رکھ لے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ من کثر تسبیحہ فی لیلہ و نہارہ، جس کی زندگی میں صبح و شام یاد خدا ہونا، شیطان اس سے دور ہوتا ہے۔ یہ تسبیح کیوں پڑھائی جاتی ہے معلوم ہے؟ یہ تسبیح وہی یاد خدا ہے، وہی ذکر خدا ہے۔ زندگی جس قدر خدا کی یاد میں گزرے گی اس قدر شیطان آپ کی نسبت کمزور ہوگا۔ جتنا آپ خدا سے دور ہوگے شیطان اتنا آپ پر حاوی ہوگا۔ یہ قانون ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ولایت خدا سے نکلے تو پھر ولایت طاغوت ہے۔ من کثر تسبیحہ فی لیلہ و نہارہ، یہ دوسری جگہ۔ تیسری جگہ معلوم ہے کیا عجب ہے؟ میں نے اس کے نا مایوسی شیطان کو آسان کرتی ہے کہ ہم پر حملہ کریں۔ من لم یجرؤ علی المصیبۃ حین تصیبہ، تیسری جگہ جہاں انسان شیطان کو بے بس کر سکتا ہے، وہ کچھ نہیں کر پائے گا آپ کا، وہ کون سی جگہ معلوم ہے؟ جب مصیبتیں آئیں نا تو بہت آہو فریاد گریہ زاری نہ کرو، جزا کہتے ہیں۔ دیکھیں ہم کبھی دین میں نہیں بتایا جاتا کہ مشکل ہے تو صبر کا معنی کچھ مت کرو، یہ نہیں ہے۔ بہت عجیب ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مشکلوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ بچہ بیمار ہے ڈاکٹر کے یہاں لے جانا ہے،
نوکری نہیں ہے، خوب تلاش کرنا ہے، اور آفتیں ہیں، ان آفتوں کو اپنے گھر اپنے بچوں سے دور کرنا ہے، یہ آپ کا وظیفہ ہے۔ لیکن یہ کہ بیٹھ کر شکوے کرنا، یہ شیطان کے لیے کام آسان بناتا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں جزا کرنا، ارے ہم ہی ہیں، خدا نے ساری پریشانیاں ہمارے گھر ڈال دی ہیں، مایوس آدمی، یہ شیطان بہت جلدی اس کے چکر میں آتا ہے کہ یہ جلدی کنٹرول میں آئے گا، کیونکہ وہ پہلے سے خدا سے شاکی یہی ہے، وہ پہلے ہی سے پریشان نہیں ہے۔ اب شیطان کے لیے آسان والا کون ہوتا ہے؟ یہ آدمی جو جزا کر رہا ہو، لیکن جو محنت تلاش کر رہا ہو اور نہ امید نہیں ہو، اس کو معلوم ہے کہ میرا خدا ہے، راستے میری نگاہوں میں بند ہیں، میرے خدا کی نگاہوں میں بند نہیں۔ تو ہماری نگاہوں میں آپ کو کہتے ہیں اب ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، خوب آپ کو مجھے نہیں سمجھ میں آ سکتا، میں تو اگر خدا نہ چاہے نا تو اگلا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تو میری نگاہوں میں اگر راستے بند، میں واقعاً بار بار عرض کروں، خاص کر بچوں سے، مایوسی آپ کے وجود کو نابود کر دے گی۔ میں روایت بتاؤں آپ، ایک شخص تھا خانہ کعبہ کے پاس، گریہ وزاری کر رہا تھا، رو رہا تھا، اور بہت شدت کے ساتھ رو رہا تھا۔ امام زین العابدین نے پوچھا کون ہے یہ؟ بلاؤ اسے ہمارے پاس۔ آیا مولا کے پاس، مولا نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولا میں قاضی ہوں، قاضی یعنی جج ہوں، مجھ سے ایک فیصلہ غلط ہو گیا، یہ خطرناک کرسی ہے، حتیٰ قاضی نہ بھی ہونا آپ، لیکن جب فیصلہ کرنے جائیے، کبھی جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی اختلافات ہوتے ہیں، وہاں بہت دقت کریے۔ پہلی بات، ساری رشتہ داریاں ہٹا دیجیے، یا تو اس قدم کو آگے نہ بڑھائیے، لیکن جب وہاں پہنچیے تو نہایت احتیاط کے ساتھ فیصلے کی جگہ ہوتی، یہ معمولی جگہ نہیں ہوتی جب آپ کسی کے حق میں فیصلہ سناتے ہیں، یہ بہت آسان۔ میں آپ کی بریکٹ میں اس بات کو عرض کروں، اس واقعے کے بیچ میں، حضرت امیر ایک مرتبہ ایک قاضی کے پاس گئے، حضرت، اس قاضی نے مولا سے کہا یا ابا الحسن، اور حضرت کے سامنے جو مجرم تھا اس کا نام لیا۔ حضرت نے فرمایا کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا کیا ہوا مولا، میں نے تو آپ کو کنیت سے پکارا۔ حضرت نے فرمایا جب ہم دونوں آئے ہیں عدالت میں تو تم نے میرا نام احترام سے لیا اور اس کا نام احترام سے نہیں لیا، عدالت کا تقاضا تھا کہ دونوں کا نام ایک طرح سے لیا۔ غور کریے، یہ اتنی خطرناک جگہ ہے کہ یہاں پر ذرہ ذرہ قدم آپ کو کیا ہے پھونک کے رکھنے پڑیں گے۔ ایک شخص تھا، مولا کے گھر آیا، کہا علی مجھے اپنا مہمان بنا لیجیے۔ خوب حضرت کا دروازہ کھلا، ٹھیک ہے بن گئے مہمان۔ 3 دنوں بعد جو ہے حضرت مسند قضاوت پہ بیٹھے تھے، یہ آیا، اب وہ جو ہوتا ہے فائل کھلی، بھائی کس کا کیس ہے، انہی کا کیس۔ حضرت نے بولا تم ہو کہاں؟ حضرت نے بولا پہلے ہمارے گھر سے نکلو، عام جگہ پہ جاؤ پھر آنا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا تم رہ رہے تھے میرے گھر میں اور تمہارے حق میں یا تمہارے حق کے خلاف مجھے فیصلہ کرنا ہے، تو ذہنوں میں یہ نہ آئے کہ علی کے گھر میں رہ رہا تھا، پہلے باہر جاؤ 2-3 دن باہر رہو پھر اس کے بعد آنا۔ یہ عدالت ہے، یہ بہت سخت جگہ ہے، یہاں پر ایک ایک قدم، اور پھر اس میں بھی بریکٹ ہے، اور اگر فیصلہ ذوی الحقوق کے درمیان کرنا ہے تو پھر تو اور قیامت ہے، دو صاحب حق ہوں دونوں، مثلا ماں باپ کے درمیان، یہ خطرناک جگہ ہے، یہاں دونوں صاحب حق ہیں، بیوی اور ماں کے درمیان، یہ بھی خطرناک جگہ ہے، اور یہ زیادہ پرابلم آتا ہے کیونکہ دونوں صاحب حق ہیں۔ دیکھیں دین کبھی نہیں بتاتا کہ تم ماں کا حق بچانے کے لیے بیوی کا حق پامال کرو، تم بیوی کا حق بچانے کے حق ہے جس کا بھی، زوجہ کا بھی حق، حتیٰ خود ماں باپ کو اپنی اولاد کی مدد کرنا چاہیے اس جگہ پر کہ میرے بچے سے کسی کا حق پامال نہ ہو جائے۔ یہ خود ماں باپ کے لیے جیسے وہ بہت مدد کرتے ہیں، ایک یہ بھی جگہ ہے کہ ماں باپ جو ہے کیا کریں، بچے کی مدد کریں کہ میرے بچے سے کسی کا حق پامال، اور خود زوجہ بھی مدد کرے اپنے شوہر کی کہ کہیں میرے شوہر سے میرے اس کی ماں کا حق، اس کے باپ کا حق پامال نہ ہو جائے۔ یہ ان جگہوں میں سے۔ اس نے کہا مولا میں نے ایک فیصلہ کیا تھا، غلط کر دیا، میں نے قتل کا فیصلہ کر دیا، وہ آدمی مارا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ آدمی مجرم نہیں تھا، لہذا اب میں معافی مانگ رہا ہوں خدا کے حضور میں، سب ختم ہو گیا مولا، اب کچھ نجات کا راستہ نہیں بچا۔ دیکھیں مایوس ہو گئے، ایک دم کچھ بھی نہیں بچا، اب کچھ ہو نہیں سکتا، مجھے سیدھے جہنم میں جانا ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ جو تم نے کام کیا گناہ،
اس سے زیادہ خطرناک مجھے یہ بیماری لگ رہی ہے۔ آپ غور کریے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ بڑی غلطی کی ہے تم نے، لیکن اس سے بڑی غلطی اب تمہارے سے کیا ہو رہی ہے کہ تم مایوس ہو گئے۔ یہاں کے بعد تو ختم ہو گیا نا، غلطی ہوئی ہے، اب اس کو کیسے سدھارا جائے اس پہ کوشش کیا جائے، نہ یہ کہ ختم، ساری دنیا ختم، ایک امتحان میں فیل ہو جانے کے بعد ہم کو لگتا ہے ختم ہو گئی، نہیں ختم کہاں ہوئی۔ بہت سے لوگ آپ کبھی دیکھیے گا، ہم مایوسی کیوں آتی، ہم بعض چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن وہاں پر ہم کوشش نہیں کرتے۔ یہ آپ چیٹیوں کو دیکھیے، کتنی اپنے سے بڑا سامان اٹھا کر دیوار پہ جاتی ہیں، آپ بیٹھ کے کبھی دیکھیے کتنی مرتبہ گرتی ہیں، مایوس ہو جائیں نہیں اٹھے گا، نہیں ہو پائے گا، نہیں، آخر میں آپ دیکھیں وہ کامیاب ہوتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر انسان کو مولا فرماتے ہیں من لم یجزع علی المصیبت حین تصیبہ، وہ جو جزا نہیں کرتے ان کے پاس شیطان نہیں آ پاتا، لیکن جو فریاد کرنے لگے، جو واویلا مچا دیں، جو سب کچھ ختم ہو گیا اب کچھ نہیں بچا ہے، شیطان کہتا ہے یہ بڑا کام کا آدمی ہے، اس کو آسانی سے کنٹرول میں۔ یہ 3 جگہ ہو گئی، یہ در حقیقت وہ باؤنڈریز ہیں جہاں تم اپنی زندگی سے شیطان کو کیا کر سکتے، دور۔ پھر حضرت فرماتے ہیں من رضی لأخیہ المومن بما یرضاہ لنفسہ، عجب ہے، شیطان کو دور کرنے کا طریقہ بتایا کیا جا رہا معلوم ہے؟ جو انسان اپنے لیے جس چیز پر راضی ہے اسی چیز پر اپنے مومن بھائی کے لیے راضی ہو جائے نا تو اس کی زندگی میں شیطان نہیں آ پاتا۔ آپ غور کریے، ہم میں سے سب اپنی عزت کے لیے راضی ہیں، نہیں، ہم کو چاہتے کوئی ہم کو ذلیل نہیں کرے، کوئی ہمارے گھر کی بات بلوے عام میں نہیں کرے، کوئی ہمارے گھر کو ذلیل و رسوا نہ کرے، کوئی میرے بارے میں یہ نہ کہے۔ روایت کیا کہتی ہے کہ اگر تم اپنے مومن بھائی کے لیے وہی بات چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ہم نہیں ہوتا، ہمیں اپنی عزت اچھی لگتی ہے، ہمیں دوسروں کی عزت اچھی نہیں، یہ دین نہیں۔ وَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَهُ، اور اگر انسان راضی ہو جائے اس رزق پر جو اللہ نے اس کے لیے معین کیا ہے تو اس کے بعد شیطان اس کے سراغ میں نہیں آتا ہے اور شیطان کا کنٹرول نہیں رہتا۔ پر حضرت کیا فرماتے ہیں، لوٹ آئیے، حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت فرمانے کہ تم اپنے وجود کو ایسا نہ بنا لو جو ذرا سی طاقت آ جانے کے بعد مغرور ہو جائے اور ذرا سی مشکل آنے کے بعد مایوس ہو جائے۔ دیکھیے کیسی زندگی بنانا ہے، یعنی اس زندگی میں نہ ہمیں مایوس ہونا ہے ناکامیوں کی وجہ سے، اور نہ کامیابیاں ہمیں مغرور بنا پائیں۔ بس اگر آپ ان اعمال کو دیکھیے نا تو آ کر کربلا میں دیکھیے، کربلا میں اتنی بڑی قربانیوں کے بعد کربلائیوں کے جملے کیا ہیں؟ سعید و زہیر شہادت پیش کرنے کے بعد کیا کہتے معلوم ہے؟ اوفیت ابن رسول اللہ، مولا کیا کچھ حق ادا ہوا ہے؟ اتنا بڑا عمل انجام دینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اوفیت ابن رسول اللہ، مولا کیا کچھ حق ادا کر دیا؟ جناب زینب امام حسین کی جنازے کے پاس آ کر کیا کہتی ہیں؟ ربنا تقبل منا ھذا القربان، میرے اللہ اس مختصر سے قربانی کو قبول کر لے۔ دیکھیے یہ طریقہ ہے۔ امام حسین جا رہے ہیں، جاتے جاتے بیویوں سے کہہ رہے ہیں مایوس مت ہونا، مایوس مت ہونا، فتح اور جیت تمہارے مقدر۔ یہ مولا وقت آخر کہہ کے گئے کہ بس تمہاری زبانوں سے ایسے جملے نہ نکلیں جو شان خدا میں غصہ ہو جائے۔ یہ تربیت کرے، ہر کوئی بیوی زینب تو نہیں ہے نا، ان میں اصحاب کی بیویاں ہیں، ان میں ابھی کچھ دیر پہلے کچھ عورتیں آئی ہیں جن کے شوہر مارے گئے۔ حضرت فقط ایک وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھو اس پورے راستے میں خطرناک راستہ ہے، سختیوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، تمہیں ستایا جائے گا، تمہیں تانا دیا جائے گا، تمہیں بے کجاوا اونٹوں پہ لے کر شہروں میں تو گھمایا جائے گا، لیکن خدا کے لیے تمہاری زبانوں سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو شان حق تعالیٰ کے منافی ہو۔ بس عزیزو، یہ قافلہ رواں ہے کربلا سے، آپ کیا سمجھتے ہو؟ ایک ایک محاذ پر، ایک ایک جگہ پر علی کی بیٹیوں کو بے پردہ کھڑا کیا گیا۔ سخت مرحلہ ہے، بہت سخت مرحلہ ہے۔ کہاں زینب،
کہاں بازار شام، کہاں زینب، کہاں دربار شام، کہاں علی کی بیٹیاں، کہاں کوفے کا بازار۔ باب اعظم ان دنوں ہم قریب ہو رہے ہیں ایک بی بی کی شہادت سے، آپ سمجھتے ہو؟ وہ 4 سالہ بچے، میرا دل چاہ رہا ہے اب اس بچے کا مسائل پڑھا جائے نا، اس بچے کا مسائل جو پورے راستے یا بتا یا بتا یا بتا بابا کو پکارتی رہی پورے راستے۔ حسین جب جانے لگے تو اسی بچی نے آ کر کہا تھا یا بتا بابا تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، اے میری لاڈلی مجھے جانے دو، اے بابا جانے دوں گی لیکن تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے تاکہ ایک مرتبہ آپ کے سینے پہ سر رکھ سکوں۔ بس ارباب اعلیٰ یہ وہ بچی ہے، معلوم ہے جناب سکینہ کو اونٹ پر کیسے رکھا گیا ہے؟ آپ تصور کرو، خدا کی قسم آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہیں، یہ 4 سال کی بچیاں، عجیب منظر ہوتا ہے، چھوٹی سی بچی ہے، ہمیشہ حسین کے سینے پہ سوتی تھی، بے کجاوا اونٹ پہ سکینہ کو باندھ دیا گیا ہے، اللہ اکبر، اور اونٹ کو دوڑایا جا رہا ہے، دوڑایا جا رہا ہے، بچی کی آنکھوں کے سامنے بابا کا سر ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہو ایک یتیم بچی اپنے باپ کے سر کو دیکھتی ہے، کبھی اپنی حالت کو دیکھتی ہے، آج اپنی باپ کے سر کو مخاطب کر کے کہتی ہوں بابا ارے دیکھ رہے ہو تمہاری سکینہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ ارباب اعضاء یہی وہ بچی ہے جب شام کے دربار میں پہنچی ہے نا، عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا۔ آپ جانتے تمام بیویاں تھیں، ایک رسی تھی، سب کے گلے بندھے ہوئے تھے، سب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ارباب اعضاء اس بچی کا قد، 4 سالہ بچی کا قد کتنا ہوتا ہے؟ پنجوں کے بل کھڑی تھی۔ اللہ اللہ نہ کرے کسی بچی پہ یہ مصیبت کا وقت آئے، پنجوں کے بل کھڑی تھی، معلوم ہے قیامت آ گئی شام کے دربار میں۔ جب کسی ملعون نے کہا یہ کون بچی ہے، کسی نے کہا حسین کی بچی ہے، ارباب اعضاء سن سکتے ہو کیا ہوا؟ اس ملعون نے وہ جملہ کہا ہے کہ مجھ میں مجال نہیں ہے، اللہ کرے مجھ میں طاقت ہے، اس نے کہا میں اس بچی کو اپنی کنیزی میں لینا چاہتا ہوں۔ اللہ یہ کون سا در ہے؟ ارباب اعضاء قیامت آ گئی۔ ایک مرتبہ بہن نے اپنے بیمار بھائی سید سجاد کو دیکھا، اے میرے بھیا کیا یہ بھی وقت آنا تھا اہل بیت عصمت و طہارت کو کنیزی میں جانا تھا؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے میری بہن گھبرانا نہیں، ارے کس کی مجال ہے جو سید سجاد کے ہوتے ہوئے۔ ارباب اعضاء یہاں کے وہ مناظر سکتے، اس سے سخت مناظر علماء جو پڑھتے معلوم ہے کیا ہے؟ ایک منظر وہ تھا جب یہ معاملہ ہو گیا نا کہ اب سکینہ سلام اللہ علیہا نے بابا کے سر کو دیکھا ہے، عجیب سر کی حالت تھی، اللہ نہ کرے کسی یتیمہ کو یہ منظر دیکھنا پڑے۔ اے ارباب اعضاء قیامت کیا تھی معلوم ہے؟ تشت طلا میں حسین کا سر رکھا ہوا تھا، 4 سالہ بچی اپنے بابا کے سر کو دیکھ رہی تھی، وہ ملعون چوبے خیزران لیے حسین کے لبوں پہ مار رہا تھا۔ ارے بچی باپ کو دیکھتی تھی، ہائے میرا بابا یہ سوکھے لب کہا، یہ چوبے خیزران کا، پھر خود کہتی تھی اے بابا ارے صرف آپ کے لب جو ہیں زخمی نہیں ہے، ارے میرے کانوں کی لبوں کو دیکھیے، اے بابا میرے رخساروں کو دیکھیے، ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام۔